بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ حدیث جو میں آپ کو ابھی سنانے جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ یہ حدیث جو شیئر کر رہا ہوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وعید سے بچائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ ہی نہیں ملتا۔ سارا دن بھوکا رہتے ہیں، سارا دن پیاسا رہتے ہیں۔ سحری کے وقت کچھ کھایا تھا، پیا تھا، اور اس کے بعد پھر افطاری میں جا کر کھانا کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ سارا دن بھوکا اور سارا دن پیاسا رہنا پڑتا ہے، اور یہ روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ ہی نہیں ملتا۔ میں اللہ کے نبی کی دو حدیثیں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ دو حدیثیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں۔ ہم اپنے روزے کو دیکھیں اور ہم اپنی زندگی کو دیکھیں۔ یہ رمضان میں ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ روزہ رکھ کر کہیں یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اس وعید میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ میرے دوستو، روزہ جو ہے یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ روزے کی اللہ کے نبی نے بہت بڑی فضیلت بتائی۔ اللہ کے نبی کا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، یعنی یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے روزے کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے۔ ایک دسترخوان بچھایا جائے گا اللہ کے عرش کے نیچے، وہ لوگ بیٹھ کر اس پر کھانا کھا رہے ہوں گے، اور بعض دوسرے لوگ جو اپنے حساب کتاب کے اندر مصروف اور مشغول اور پریشان ہوں گے، حیران ہو کر ان کو دیکھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ لوگ دنیا میں روزہ نہیں رکھتے۔ تو رمضان کا جو روزہ ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا ایک روزہ اگر کسی سے چھوٹ گیا تو سال بھر کوئی پورے سال روزہ رکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود اس ایک روزے کے اجر کو، رمضان کے ایک روزے کے اجر کو وہ نہیں پا سکے گا۔ تو روزہ بہت فضیلت والا عمل ہے، بہت بڑے فضائل ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم روزے رکھ رہے ہیں اس مہینے کے اندر، تو ہم ذرا احتیاط کریں کہ ہمارے روزے کیسے جا رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے جو اس حدیث کے اندر وعید بیان فرمائی کہ ہمارے روزے کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمارے رمضان کے مہینے کے اندر وہ خامیاں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی، تو اس وجہ سے وہ حدیثیں میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر اللہ کے نبی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ بعض روزے داروں کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض قیام کرنے والوں کو بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری حدیث، بخاری شریف کی حدیث کو سمجھنا ہوگا، جس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا، دغا بازی کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ان دو احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو روزہ رکھ کر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، ایسا شخص جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، ایسا شخص جو روزہ رکھ کر دغا بازی نہیں چھوڑتا، ایسا شخص جو روزہ رکھ کر یعنی گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ پاک کو اس کا کھانا اور پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو، ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن مشقت اٹھاتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گناہوں کو نہیں چھوڑ رہے۔ فیس بک کا استعمال ہو رہا ہے، ٹک ٹاک کا استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح موبائل پر نامحرم سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو
تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ روزے کے اجر اور ثواب کو برباد کرنے والی ہیں، ضائع کرنے والی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا بعض روزے دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوکھا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ ہی نہیں ملتا، یعنی روزے کا جو اتنا بڑا اجر ہے اس اجر سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے دوستو ہم اپنے آپ کو جب روزہ رکھ لیں تو ان تمام گناہوں سے بچائیں، تاکہ اللہ کے نبی نے جو روزے کی فضیلت بتائی ہے وہ ہم سب کو وہ پورا جو اجر اللہ سے ہمیں ملنا چاہیے وہ ہم اس کے حقدار اور مستحق بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کے اندر تمام روزے اور پھر روزوں کا پورے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔